بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سائیکل میں ہم ڈسکس کریں گے پہلا ایڈیٹوریل دبئی لیکس کے بارے میں۔ قمر بشیر نے لکھا ہے یہ، تو اس میں جو بیسک چیزیں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے انٹروڈکشن دبئی لیکس، یہ کیا ہے، دبئی لیک کبھی بہت آپ شروع ہوگا سن رہے ہیں یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے پاکستان کے اندر جو سسٹمیٹک کرپشن ہو رہی ہے اس کا ایک ایویڈنس ہے پاکستان کے اندر، کہ دبئی لیکس میں جو بھی لوگوں کی جائیدادیں سامنے آئی ہیں وہ کس طرح کرپشن میں انوالو تھے اور کس طرح سے انہوں نے یہ جائیدادیں بنائی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور تیسری بات ہم کریں گے کہ ڈس آنیسٹ لیڈرشپ جو ہماری ہے، ہماری لیڈرشپ اس میں چاہے آپ بات کریں پولیٹیکل چاہے ملٹری، جو بھی لیڈرشپ بات کریں جن میں ڈس آنیسٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کیا رول ہے پاکستان کی اکانومی کا ڈاؤن فال میں، پاکستان کے سوشل اکانومی کنڈیشن میں ان کا کیا رول ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے ایکسپیریمنٹنگ ود ہائبرڈ ڈیموکریسی، یہ بھی قمر بشیر نے لکھا ہے۔ اس میں ہم جو بیسک ٹاپکس ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ ہائبرڈ ڈیموکریسی کیا ہوتا ہے، اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے آپ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ففتھ جنریشن وارفیئر کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا رول ہے ہائبرڈ ڈیموکریسی کے اندر، ففتھ جنریشن وارفیئر کا۔ تو یہ کافی انفارمیٹیو آپ کے لیے ایڈیٹوریل ہونے والا ہے کہ ففتھ جنریشن وارفیئر کیا ہوتا ہے، اس کا رول کیا ہے اس کا ڈیموکریسی میں، ہائبرڈ ڈیموکریسی میں۔ اور دوسرا پوائنٹ اس میں ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ کس طرح سے مودی اور نیتن جو اسرائیلی پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہیں، وہ کس طرح سے ففتھ جنریشن وارفیئر کو یوز کر رہے ہیں مسلمس کے خلاف اپنی کنٹریز میں، مسلم کے خلاف کس طرح سے یہ جو ایک انہوں نے ایک انارکی پھیلا رکھی ہے، ایک مس انفارمیشن پھیلا رکھی ہے، وہ کس طرح سے اس کو یوز کر رہے ہیں اور اس کا کیا نقصان ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ہماری ویڈیوز کو، اور کویشچن جو پوچھتے ہیں ان کا آنسر جو ہے کمنٹس باکس میں دینا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ Indeed, those you polytheists call upon besides Allah are servants like you, so call upon them and let them respond to you if you should be truthful۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین کا رد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کے آگے جھکتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، یا چاہے وہ نام نیاد مسلمانوں کو دیکھیں جو قبروں پہ جھکتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فوت شدہ جو بزرگان ہیں، جو ولی اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ رد فرمایا ہے بہت ہی واضح الفاظ میں کہ جن سے تم دعائیں مانگ رہے ہو، جن کے سامنے تم جھک رہے ہو، جنہیں تم پکار رہے ہو مدد کے لیے، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ کوئی اللہ سے بالا تر نہیں ہے۔ اب چاہے وہ اولیاء ہوں جنہیں لوگ پکارتے ہیں، یا چاہے وہ مٹی کے بت ہوں جنہیں لوگ پکارتے ہیں، تو وہ سب جو ہے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بالا تر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ سب سے بالا تر ہے۔ اگر فرض کریں یہ لوگ سچے ہیں اپنے اس بات میں کہ یہ ان کے سنتے ہیں، اولیاء ان کی باتوں کو سنتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، یا پھر وہ بت ان کی باتوں کو سنتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ان کی باتوں کا جواب وہ دیا جائے، یعنی کہ وہ جنہیں وہ پکار رہے ہیں وہ انہیں ان کی اس دعا کا جواب دیں، پھر تو مان لیں کہ وہ سچے ہیں۔ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے یہ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ یہ سبق دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری مخلوقات کو نہ پکارے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارے، اسی سے مدد مانگے۔ اچھا، دبئی لیکس، اس میں جو انٹروڈکشن کروائیں گے آپ کو، دبئی لیکس کیا ہوتے ہیں، کیا ہے، مطلب یہ سارا سین جو چل رہا ہے دبئی لیکس کی بات چل رہی ہے، کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ سسٹمیٹک کرپشن پاکستان میں کس طرح سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دبئی لیکس جیسے مختلف لیکس سامنے آتے ہیں، اور ہماری لیڈرشپ کا کیا رول ہے سارے سین میں۔ ہمارے یہاں سسٹم میں ایک نیٹ ورک چلا ہوا ہے کہ لوگ بیوروکریٹس ہو گئے، چاہے وہ سول ہوں یا ملٹری ہوں، وہ دوسرے اپنے جیسے لوگوں کو وہ ہمیشہ سے شیلڈ کرتے ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں،
اور اس میں ہمارے ادارے جیسے FBR وغیرہ شامل کر لیں یا دوسرے ادارے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ ساری صورتحال کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اس کو کنسیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چھپاتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے یہ عوام کے سامنے اس طرح کی کوئی چیز نہ آ جائے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس طرح کے حالات کا، کہ ملک کے اندر جتنی بھی جو ہے مختلف قسم کے فنڈز ہوتے ہیں ان کی ریجن کو جو ہے چھپایا جاتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اب جو بندہ کرپشن کر رہا ہے تو وہ اپنے فنڈز کو لازمی بات ہے چھپانے کی کوشش کرے گا کہ اس کا اوریجن نہ پتہ چلے وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ منی لانڈرنگ ہو گئی، ٹیکس ایویژن، ٹیکس سے بچاؤ کے لیے لوگ اپنے جو ہے اپنی ویلتھ کو چھپا لیتے ہیں۔ اس سب کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو ریونیو سے میں ہماری گورنمنٹ ہاتھوں بیٹھتی ہے۔ بہت ریونیو جس کی میں بہت ضرورت ہے، سرمایہ کی ضرورت ہے، کیپٹل کی ضرورت ہے پاکستان کو ڈیولپمنٹ کے لیے، اس سے پاکستان کی گورنمنٹ ہاتھوں بیٹھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ادارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہمارے ادارے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو اس طرح کے کاموں میں جو اس طرح کے اللیگل السٹ جو ہے ڈیلز میں پڑ جاتے ہیں ان کو ہمارے ادارے بھی کور کر رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں FBR کی مثال لیتے ہیں، تو ابھی یہ سارا سچویشن چل رہا ہے، تو رائٹر کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جس طرح سے یہ ہمارا کرپشن ہمارے ملک میں بڑھی ہوئی ہے، تو اس طرح کے لیکس آتے ہی فوراً سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ ان گیپس کو کور کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کی ویلتھ میں اور انکم ٹیکس ان پہ لاگو ہوتا ہے، اس کو کور کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں تاکہ ساری صورتحال کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکے، چھپایا جا سکے۔ اور یہ ادارے جو ہیں یہ پولیٹیشینز ہو گئے ان کے اور سول ملٹری جتنی بیوروکریسی ہے ان کی پراپرٹیز کو چھان بین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ ان ٹیکس پیئرز کو ان کو جو بھی جن کے بھی نام آتے ہیں ان طرح کے لیکس میں، جس طرح کہ پہلے دیکھ لیں ویکی لیکس آیا تھا، پناما پیپرز ہوئے، ابھی یہ دبئی لیکس آئے ہیں، تو اس طرح کے جتنے بھی لیکس آتے ہیں تو اس کے بعد ان جن لوگوں کے اس میں لیکس میں نام آتے ہیں ان کو ہمارے ادارے بلاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ کا سارا سسٹم جو ہے وہ ہم ریکٹیفائی کر دیتے ہیں، آپ کے سارے ریکارڈ کلیئر کر دیتے ہیں، آپ کو اتنا جو ہے ہمیں پے کرنا پڑے گا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ کو تو نقصان ہو رہا تھا اس کا کہ ہماری انکم جو ہے گورنمنٹ کی اس میں کوئی بھی کسی قسم کا اضافہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ نقصان ہی ہو رہا تھا۔ لیکن ٹیکس آفیشیلز ہو گئے وہ بیبری کرتے ہیں اور رشوت لے کے، اور جو ان کے ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی اس سے کافی فائدہ ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، لائرز ہوتے ہیں ٹیکس پیئرز کے، وہ بھی اس سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو اس سے سراسر نقصان ہوتا ہے۔ بات کریں تو تقریباً $11 بلین کا، یہ پاکستان کے تقریباً 30 ٹریلین روپے بنتے ہیں پاکستانی، تو یہ اتنی بڑی جو رقم ہے یہ ہماری فارن ایکسچینج ریزرو سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اگر دیکھیں تو پاکستان کی پاپولیشن جو 40% پاپولیشن ہے وہ غربت سے اس کو غربت کی لکیر پہ تقریباً پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ انفلیشن کی وجہ سے جو ہائی ریٹس آف انفلیشن ہے وہ جو کہ تقریباً 35% پہ پہنچا تھا کچھ مہینوں میں، تو اس کی وجہ سے ہماری پاپولیشن کو اس سے بہت زیادہ جو ہے ایک بہت زیادہ قسم کا سیٹ بیک کا سامنا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو ایک غریب اور امیر کے درمیان ایک گیپ تھا وہ بڑھ رہا تھا، اور سوشل اکانومک انیکوالٹیز ہیں وہ بھی ہماری کافی خراب ہو چکی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں اس طرح کی ایک بڑی ویلتھ کا باہر کسی کنٹری میں آپ کا جائیدادوں کا پڑا ہوا ہونا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے اور ہمارے عوام کے لیے بھی، کہ ملک کے لوگ بھوکے مار رہے ہیں اور یہ ایک اربوں کے جائیدادیں بنا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باہر جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو عوام بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ جائیدادیں تو باہر ہی بناتے ہو، لیکن جب دفن کا ہونا ہوتا ہے آپ لوگوں نے تو پھر آپ ادھر پہنچ جاتے ہو ہمارے ملک میں، کہ وہاں پہ پھر دفن بھی وہاں پہ ہو جایا کرو نا، کہ جہاں پہ آپ لوگوں نے جائیدادیں بنائی ہیں۔ سارا صورتحال جو ہے ہماری ساری اس میں سسٹمیٹک کرپشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارا پورا سسٹم اس میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے کرپشن کی جائے، نچلے لیول سے لے کر اوپر تک دیکھیں، سول ملٹری جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کو یہ صورتحال نظر آ رہی ہوگی۔ اگر دیکھیں تو ایک سول یا ملٹری آفیسر جو ہے اپنی پوری سروس میں ایک جو ہے درمیانہ گھر اور ایک گاڑی کے علاوہ کچھ نہیں بنا سکتا، لیکن آپ دیکھیں تو یہ پولیٹیشینز ہو گئے یا بیوروکریٹس ہو گئے، یہ لاکھوں کی جو ہے اور اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی کرپشن ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، بلیک منی کو جو ان کی ایلیگل منی ہوتی ہے اس کو
किसी भी थर्ड पार्टी बैंक में ये डिपॉजिट करा देते हैं, उसको जमा करवा लेते हैं, फिर वहाँ से ये मुख्तलिफ़ किस्म के एसेट्स खरीद लेते हैं यार, इस तरह के ये रियल इस्टेट हो गई या दूसरी हो गई चीज़ें, वो बाहर के मुल्कों में अपने मुल्क में ख़रीद लेते हैं, फिर इनको आगे से वो इनको मतलब सेल करके सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन होती है ताकि छुपाया जा सके कि ये असल में ओनरशिप इसकी किसके पास है। कि उस एसेट के ओनरशिप को छुपाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं और यूँ उनका ये जो फंड्स होते हैं वो एक लीगली उनको लेजिटिमेट बन जाते हैं और वो उनको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसका सारे सिनेरियो में अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करवा लेते हैं और इसका उनको किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता। पॉलिटिशियन तो सिविल सर्वेंट्स जो है अपनी जो उनकी अथॉरिटी होती है उसको यूज़ करते हुए और दूसरे जो है उनके अपने पर्सनल कनेक्शन को यूज़ करते हुए अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट की देखें तो वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स के ज़रिए से इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा देते हैं और ये इससे टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स से बचने की कोशिश कर देते हैं और इससे बच भी जाते हैं वो, तो इसका नुकसान हमारी गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। अगर फ़र्क करें यूएस में इस तरह का कोई सीन होता तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की लीगल वहाँ पे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। फॉर एग्जांपल देखें तो उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लग सकते थे, करप्शन के रिश्वत के चार्जेस उन पर लग सकते थे, तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फाइन्स होते, उनको कैद की सज़ा भुगतनी पड़ती। इसके अलावा उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सीज हो जाती, उनको जो है गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेती। और अगर वो फ़र्ज़ करें कि वो कहते हैं कि हमें ये सारा जो है गिफ्ट में मिले हुआ है, गिफ्ट जैसे हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जब उनकी करप्शन सामने आती है तो कहते हैं हमें गिफ्ट के तौर पे मिल गया ये चीज़, अगर वो इस तरह कहते हैं तो इसको तो गिफ्ट लेने और देने वाले दोनों को वहाँ पे नुकसान उठाना पड़ता है, दोनों को टारगेट करती है वहाँ की जो है सिस्टम, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है कि कहीं वो जो देने वाला है वो किसी किस्म की जो है सरकारी तौर पे सरकारी अफसर से किसी किस्म की वो मुराद तो लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा, वो कोई अपना नाजायज़ काम तो उससे करवाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो इस सारी सूरत हाल में जो गिफ्ट भी होता पाकिस्तान में तो गिफ्ट के नाम पे वो सब कुछ बच जाता है, लेकिन वहाँ पे वो गिफ्ट भी जो है वो भी गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेती है और कई किस्म की पेनल्टीज जो है उनके ऊपर डाल देती है। तो उसकी जो एक उनकी रेपुटेशन होती है थ्रू उनके कैरियर वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में आप जानते हैं इस तरह का कोई सीन नहीं होने वाला, हर कोई जो है तमाम जिन लोगों को भी नाम आए हैं लीक्स में वो आसानी से बच जाएंगे। तो पाकिस्तान कितने पाकिस्तानियों के नाम आए दुबई लीक्स में 2024 दुबई लीक्स में, उनका नाम जो है आप उनका जो नंबर जो है वो आप लिखेंगे कितने लोगों के नाम दुबई लीक्स में आए हैं। हाइब्रिड डेमोक्रेसी बेसिकली हाइब्रिड की बात करते हैं तो हाइब्रिड होता है किसी भी सिस्टम को चेंज करना, मैनिपुलेट करना और उसको अपने इस्तेमाल के मुताबिक जो है उसको ढाल देना, इसको कहते हैं हाइब्रिड बनाना। अगर साइंस में हाइब्रिड की बात करें तो दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ की जो है औलाद उसको ऑफस्प्रिंग को हाइब्रिड कहते हैं। लेकिन हाइब्रिड डेमोक्रेसी की बात करें तो बेसिकली ये जो है एक रियल डेमोक्रेसी नहीं होती, इसमें देखें तो रियल डेमोक्रेसी नहीं होती बल्कि ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी का मिक्सचर होती है। एक तरफ वहाँ पे इलेक्शन भी हेल्ड किए जाते हैं और दूसरी तरफ वहाँ पे डिक्टेटरशिप एक किस्म की होती है जो नज़र नहीं आ रही होती, यानी डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी मिलकर चल रहे होते हैं, इसको कहते हैं हाइब्रिड डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी कि एक ही बंदे की एक स्मॉल ग्रुप की हुक्मरानी होती है और साथ में डेमोक्रेसी के नाम पे भी वहाँ पे एक उन्होंने एक किस्म का ढोंग रचाया होता है कि हमारे डेमोक्रेसी चल रही, बना के इस तरह का सीन वहाँ पे नहीं होता, लेकिन नाम को डेमोक्रेसी वहाँ मौजूद होती है। के विजन की बात करें तो वो हाइब्रिड डेमोक्रेसी की सपोर्टर नहीं थे, वो कहते थे कि रियल डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें मॉडर्न डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट की वो ख्वाब देख रहे थे पाकिस्तान के बारे में, जहाँ तमाम लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज हासिल हों, तमाम लोगों को बराबर के हकूक़ हासिल हों। तो उन्होंने ये उनके वफात के बाद जितने भी हुक्मरान पाकिस्तान के हैं तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ही हमेशा से अपनी तरजीह समझते रहे, तरजीह देते रहे उसको। तो कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क बनाया था कि यहाँ पे लोग जो हैं वो अमन व आश्ती के साथ मिल के रह सकें, तमाम मज़ाहिब के साथ हम के साथ वो रह सकें, लेकिन इस तरह का बाद में कोई सीन नहीं बन सका। अब देखें तो उस दौर में मुस्लिम लीग को किसी किस्म की मीडिया की सपोर्ट हासिल नहीं थी, लेकिन वहाँ पर कायद-ए-आज़म मुअज़्ज़म जिन्ना की इंटेग्रिटी थी, उनकी जो ऑनेस्टी थी और उनकी
لوگوں کو ان کے اندر جو اعتبار تھا، اسی وجہ سے مسلم لیگ کا جو نیریٹو تھا وہ تھرو آؤٹ دا سب کانٹیننٹ پھیل گیا۔ سوشل میڈیا کے نہ ہونے کے باوجود ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے ہی مسلم جو ہیں، اور اگر دوسری طرف دیکھو تو ہندو دلتس جو تھے، مطلب نچلی ذات کے جو ہندو تھے، کرسچنز ہو گئے، یورسٹرینس، زرتشتی مذہب کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ اکثر جو ہیں وہ مسلمانوں کے اس کاز کو، محمد علیہ جناح کے اس کاز کو وہ سپورٹ کر رہے تھے کہ علیحدہ سے ایک ملک ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ قائد اعظم کی لیڈرشپ کوالٹیز تھی، یہ وجہ سے وہ لوگ اس طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے۔ ہائبرڈ ڈیموکریسی کی بات کر چکے ہیں کہ یہ آٹوکریٹک فیچرز اور ڈیموکریسی کا ایک مکسچر ہوتی ہے کہ ایک طرف تو جو وہاں پہ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پولیٹیکلی ریپریس کر رہی ہوتی ہے، دبا رہی ہوتی ہے اپنے لوگوں کو، اور دوسری طرف وہاں پہ الیکشن بھی ہیلڈ ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کے ذریعے سے اپنے نمائندے خود سلیکٹ کرو، دوسری طرف ان کے اوپر لوگ جو ہے اس طرح کے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو کہ ان کی تمام حقوق کو سبوتاج کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کیا چیزیں یوز کرتے ہیں، مختلف قسم کے ماڈرن ٹول، جس طرح کا سوشل میڈیا یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان کو یوز کرتے ہوئے وہ لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے یہاں پہ رائٹر نے دی ہے کہ جس طرح نیوکلیر ٹیکنالوجی کو ہم بجلی بنانے کے لیے یا الیکٹریسٹی جنریشن، میڈیسن، سائنٹیفک ریسرچ میں استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کو اگر ویپن کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی پھیل جاتی ہے۔ تباہی کب پھیلتی ہے؟ جب یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جو کہ پراپر ویژن نہیں رکھتے، جن کا اچھا کوئی جو ہے ویژن نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو یہ انفارمیشن پھیلانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، انفارمیشن پھیلتی ہے، اس سے اویئرنیس پھیلتی ہے، لیکن اگر یہ صحیح لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو، برے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے، جس طرح آپ دیکھ لیں تو مودی جو ہے انڈیا میں اور بنیامین نیتنیاہو اسرائیل میں، اس طرح کے لوگوں کے جب ہاتھ میں یہ سوشل میڈیا چلا جاتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، بہت زیادہ وہ قسم کی ایک جو ہے نفرت اور تباہی پھیلانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کسی قسم کی ریگولیشنز جو ہیں وہ لاگو نہیں ہیں، پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر پراپر ریگولیشن ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی ریگولیشنز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ فالس مس انفارمیشن اور نفرت کے پھیلانے کی بنیادی وجہ بن رہا ہے۔ اس کی کوئی ایتھیکل گائیڈ لائنز بھی نہیں ہے، کوئی اخلاقی اقدار بھی نہیں رکھی جا سکتی سوشل میڈیا کی کہ جس کی وجہ سے مس انفارمیشن کو اور مس یوز کو سوشل میڈیا کے جو ہے مس یوز کو روکا جا سکے۔ ففتھ جنریشن وارفیئر، بیسیکلی ففتھ جنریشن وارفیئر اس کو کہتے ہیں، پروپیگنڈا وار بھی کہتے ہیں کہ مس انفارمیشن پھیلائی جائے کسی کے بارے میں اور وہاں پہ لوگوں کو نفرت ان کے دلوں میں ابھاری جائے، خاص گروپ کے متعلق، خاص اسٹیٹ کے متعلق، نیشن کے متعلق جو ہے نفرت ابھاری جائے لوگوں میں مس انفارمیشن کے ذریعے سے، پروپیگنڈا کے ذریعے سے۔ تو اکثر اسٹیٹس جو ہیں جن میں ہائبرڈ ڈیموکریسی ہوتی ہے وہ اسی طرح کرتی ہیں کہ وہاں پہ وہ ایک خاص گروپ کے خلاف، ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے خلاف، یہ سسٹم کے خلاف وہ لوگوں کی نفرت کو ابھارتے ہیں، ففتھ جنریشن وارفیئر کا استعمال کرتا ہے، پروپیگنڈا کا استعمال کرتے ہوئے۔ تو اسی قوم کے انہی لوگوں کے جو ہے ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں جو اس قوم کے، انہی کے پیسوں سے انہی کے خلاف جو ہے اس طرح کے لوگ امپلائی کیے جاتے ہیں جو کہ ان کا جو ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا میں شامل ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا جو ہے ان کا پراپر جو سب سے بڑا ٹول ہے ففتھ جنریشن وارفیئر کا، اس کے ذریعے سے وہ تمام قسم کی مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ بات کریں تو مودی جو ہے وہ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کر اپنی پرفارمنس پہ بات کرنے کی بجائے وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کے اپنے ووٹ بینک کو اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو نیتنیاہو جو اسرائیلی جو پرائم منسٹر، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ایک اسٹرانگ آرمی ہونے کے باوجود وہ وہاں پہ اپنی سیلف ڈیفنس کے نام پہ، سیلف ڈیفنس کو انہوں نے بہانہ بنا کے اپنے ادھر اسرائیل فلسطینیوں پہ وہ ظلم ڈال رہے ہیں سیلف ڈیفنس کے نام پہ، اس کے باوجود ان کے پاس ایک اسٹرانگ آرمی موجود ہے۔ تو وہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ سیلف ڈیفنس کے نام پر فلسطینیوں کو مارنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی بڑی ایک مسکنسیپشن ہے، بہت ہی بڑی غلطی ہے جو لوگوں کے دماغ میں اس نے پڑ دی ہے کہ کیونکہ جو جنگیں ہیں وہ ہمیشہ دو برابر کے ملکوں کے درمیان لڑی جاتی ہیں جن کی ایک پراپر آرمی، نیوی اور ایئر فورس ہو۔ تو یہ آکوپائڈ لوگوں کے خلاف جو پہلے سے ہی ان کے قبضے میں، ان کے خلاف جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں، تو وہاں پہ وہ تقریباً 38,000 فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، ان میں سے 26,000 بچے اور عورتیں ہیں۔ تو یہ بھی اس کی ایک ہائبرڈ وارفیئر کا حصہ ہے۔
کہ وہ کس طرح سے ایک پروپیگنڈا کرتا ہے پہلے کہ ہمیں ان سے خطرہ ہے فلسطینیوں سے، پھر ان کو قتل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہماری سوورنٹی کے لیے خطرہ ہیں، بچے اور عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہماری سوورنٹی کے لیے، ہماری سالمیت کے لیے خطرہ ہیں۔ تو اس طرح سے تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہیں گورنمنٹس جو ہیں اور گروپس آف پیپل وہ لوگوں کے خاص قسم کے لوگوں کے خلاف نفرت پھیلا کر وہاں پہ لوگوں کو سر عام جو ہے قتل کرنے میں مصروف ہیں۔ کویشچن ہمارا واٹ از ففتھ جنریشن وارفیئر، کمنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیں۔